کہ ماتمی جلوس کو اجازت دے دی ہے کہ نہیں؟ اس ایک طبقے کے لیے آسانیاں کیوں؟ باقیوں نے کیا قصور کیا ہے؟ باقیوں کا قصور یہ ہے کہ وہ سنی ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، وہ دیوبند ہیں، وہ بریلوی ہیں۔ آخر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیوار سے لگا ایک مسلک کو جو ہے وہ اجازت دی جائے گی اور ایک مسلک کو جو ہے دیوار سے لگانے کی کوشش کی جائے گی، اور اس رد عمل کا ذمہ دار سندھ حکومت ہوگی۔ آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ فرقہ وارد کی طرف ہمیں لے جانا چاہتی ہے، ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش نہ کی جائے۔ میں بالکل اب خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سعید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم میڈیا۔ عالمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے بننے والی صورتحال میں سندھ حکومت کا کردار مذہبی طبقے کے ساتھ خاص طور پر بہت جانبدارانہ رہا۔ عام آدمی تو تلملا رہا تھا، لیکن اب مرکز میں حکمران جماعت کے MP بھی پھٹ پڑے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس ٹائم ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مرکز میں حکمران جماعت اور سندھ میں اپوزیشن جماعت کے MPA راجہ در صاحب۔ بہت شکریہ سر زوم میڈیا کو وقت دینے کا۔ سر میرا پہلا سوال ہے آپ سے کہ آپ نے سندھ حکومت پر تنقید کی اپنے ویڈیو پیغام میں، آپ کو کیا شکایت ہے سندھ حکومت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں زوم میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج جو میں نے CM صاحب کو لیٹر لکھا ہے اس کے حوالے سے مجھے موقف دینے کا موقع دیا ہے، اور آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اپنے ان فرنٹ مینوں کو سیلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس کرونا کی وبا کے اندر، اس حالات جنگ کے اندر جو ہے وہ پاکستانی قوم کی، پاکستانی عوام کی جو ہے خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنے بچوں سے، اپنی فیملی سے دور احتیاطی تدابیر کو رکھتے ہوئے ہمارا پیرامیڈیکل اسٹاف، ہمارے فورسز، ہمارے پولیس کے جوان، ہمارے رینجرز کے جوان، ہمارے آرمی کے جوان، ہمارا نرسز جو اسٹاف ہیں، جو بھی اس کام میں لگے ہیں، ان سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے سوال کیا جی، میں لاک ڈاؤن کی ڈیفینیشن ہے، وہ ڈیفینیشن ہمیں سندھ دھرتی کے اندر اس کی ڈیفینیشن آج دن تک کلیئر نہیں ہو سکی۔ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سندھ حکومت کیا چاہتی ہے؟ سندھ حکومت کے لیے سب لوگ برابری کی بنیاد پہ ہیں یا نہیں ہیں؟ مجھے یہ بتایا جائے کہ جب کرونا وائرس آیا تھا، یہ کوئی پاکستان میں نہیں تھا، یہ انٹرنیشنل سطح سے چائنا سے دوسرے ممالکوں سے ہوتا ہوا یہ پاکستان میں آیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ہم اس کو عذاب سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو آزمائش سمجھ لیں، یہ اللہ کی دی ہوئی ایک بیماری ہے۔ تو ہمیں اللہ سے دور کیا جا رہا ہے یہاں سندھ دھرتی کے اوپر۔ ہم جب اللہ سے دور ہوں گے تو ہم اس کرونا کی وبا سے کیسے نجات حاصل کریں گے؟ میں اس موقع کے اوپر وزیر اعظم پاکستان، صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اپنے علماء کرام، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی دیر بیٹھک کی اور پھر ایک فیصلہ کیا کہ رمضان المبارک کا ایک بابرکت مہینہ آ رہا ہے، ہم اس کا کوئی حل نکالیں، اس کی کوئی اس کی تجویز نکالیں، تاکہ لوگ، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر عبادت کرتے ہیں، وہ لوگ عبادت کرتے ہیں جو پورا سال عبادت نہیں کرتے، تو اس مہینے کو جو ہے سندھ گورنمنٹ نے ہمارے لیے سخت کر دیا۔ جب آپ نے SOPs بنا دیے تھے تو پھر آپ نے کیوں پابندی بنائی؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی وفاقی حکومت جو فیصلہ کرے گی ہم ان کے ساتھ ہیں، میٹھا آپ کھائیں، کڑوا تھو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں MPA ہوں، میں پارلیمنٹیرین ہوں، مجھے نہیں پتا کہ سندھ گورنمنٹ صبح ایک نوٹیفیکیشن نکالتی ہے، شام کو ایک نوٹیفیکیشن نکالتی ہے، اور اس کے اندر کلیئرنس نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تھا، ہمارے 20 دن گزر گئے، ہمیں بتایا جائے ہمارے ان 20 دنوں کو کیوں ضائع کیا گیا؟ کیا ایسی بات ہے کہ اب یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن نزدیک آیا تو آپ نے تھوڑی سی نرمی برتنا شروع کر دی؟ میری ذمہ داری ہے تمام مکاتب فکر اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا خیال کرنا، ان کے جتنے معاملات ہیں ان کے اوپر نظر رکھنا۔ مجھ سے سوال کرتے ہیں مختلف مکاتب فکر اور مذاہب کے لوگ، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں بتایا جائے ہم کیا کریں۔ میرے حلقے میں مسیح ہے، برادری ہے، ہندو برادری ہے، وہ سب پوچھتے ہیں مجھ سے کہ کیا ہم اپنی عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں۔ میرے حلقے میں سنی، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، تمام مکاتب فکر کے لوگ ہیں، لیکن مجھے سندھ گورنمنٹ نے تقسیم کیا ہوا ہے۔
کیا ایسی بات ہے، کیا ایسی وجہ آ گئی کہ آپ نے 70ویں روزے کے بعد جو ہے نرمی لاک ڈاؤن میں کر دی، اور اس ایک دن کو اگر آپ نے ایک مخصوص طبقے کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو باقیوں کے ظاہر سی بات ہے یہ فرقہ واریت آپ پیدا کر رہے ہیں، بے شک. آپ خون ریزی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پارلیمنٹیرین میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا. چلیں یہ تو سندھ گورنمنٹ کی انا کا مسئلہ ہے یا کسی خاص فرقے کی ذہنیت کی عکاسی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں، انا کا مسئلہ بھی بنا دی ہے اور کسی مخصوص فرقے کی عکاسی بھی نظر آتی ہے. سندھ گورنمنٹ کے اندر اگر دیکھا جائے، سندھ حکومت کے اندر اس مخصوص طبقے کے لوگ اکثریت میں موجود ہیں. دیکھیں میرے لیے سب برابر ہیں، میں کسی ایک مخصوص طبقے کی بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں. کہ ہم کیا کہ جی یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن جو جلوس ماتمی جلوس ہوں گے، جو ان کی مجلس وغیرہ ہوں گی، ہم اس میں ان کو چھوٹ دے دیں گے اور اس کے بعد دوبارہ پابندی لگا دیں گے. مجھے بتایا جائے نا کہ کیا آپ یوم علی کے بعد ابھی آپ نے جو کراچی کے اندر معاملات شروع کر دیے ہیں کہ جی فلانی مارکیٹ بند کر دی، فلانی مارکیٹ بند کر دی، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو سندھ حکومت کیا وجہ ہے کہ عوام کو کنفیوز کر رہی ہے؟ ایک اقلیتی فرقہ اہلِ شیعہ کو ان کی تاریخی اہمیت کے حامل اجتماعات کو کبھی کرنے کی اجازت دیتی ہے اور کبھی منسوخ کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہیں؟ دیکھیں جی مجھے ایک باخبر ذرائع سے ظاہر ہے ہمارے بھی کوئی نہ کوئی لنکس تو ہوں گے حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان بھی جو ہمیں بھی خبریں دیتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے جی کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالا اور ان کی اب پلاننگ یہ ہے کہ جو ہمارے اہل تشیع ہیں، برادری ہے، وہ جلوس نکالیں گے، ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی اور وہ اپنے طریقے سے یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دن ہے اس میں جو مجالس وغیرہ ہے، جو جلوس وغیرہ وہ کر دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر سختی کر دی جائے گی. کیوں؟ اس ایک طبقے کے لیے آسانیاں کیوں؟ باقیوں نے کیا قصور کیا ہے؟ باقیوں کا قصور یہ ہے کہ وہ سنی ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، وہ دیوبند ہیں، وہ بریلوی ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے؟ کیوں اس طرح کا؟ یہ دو نظام کبھی بھی نہیں چل سکتے. میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، میری پارٹی نے کبھی مجھے یہ نہیں سکھایا. ہمارے لیے یہ بہت ہی افسوسناک مقام ہے کہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایک مخصوص طبقے کو اگر آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کی نظر میں آسانیاں پیدا کرنی ہے، تو دوسرا مکاتب فکر پھر جاگے گا. اس میں ہمارے مسیح برادری بھی جاگے گی، اس میں ہمارے ہندو برادری بھی جاگے گی کہ کیوں ایک مخصوص طبقے کے لیے آپ نے آسانیاں پیدا کی اور باقیوں کے لیے سختیاں کر دی. صحیح. تو آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ سندھ حکومت نے یوم علی کے ماتمی جلوس کو اجازت دے دی ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا معلومات ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو بھی پچھلے سوال پہ بتایا ہے کہ اچھا، یعنی اجازت دے دی گئی ہے. انہوں نے ایک عوام کی آنکھوں میں مٹی کی دھول جھونکنے والی کوشش کی ہے. انہوں نے ایک قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ نے کارروائی کوئی نہیں کرنی. نوٹیفیکیشن انہوں نے ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے جاری کیا، لیکن اندرونی سطح کے اوپر جو ہے وہ ان کو کھلی اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ اپنے ماتمی جلوس نکالیں، آپ اپنی ریلی نکالیں، آپ جو ہے ماتم کریں. میں نے آپ کو بھی ایک ویڈیو شیئر کی ہے، آپ اس کے اندر دیکھیں. کراچی کے اندر مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ ان کے جلوس نکل رہے ہیں. تو کہاں ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے؟ کیوں نہیں ان کو پکڑا جا رہا؟ کیوں نہیں پولیس جو ہے وہ قانون کے مطابق کارروائی کر رہی؟ میرے پاس ایک اور ویڈیو آئی ہے اورنگی ٹاؤن سے، اورنگی 5 نمبر سے، کہ ایک بھائی ہمارا ویڈیو ان کا جلوس جا رہا تھا، ان کی ویڈیو بنائی تو پولیس والے جو نوجوان وہاں کھڑے ہیں، جوان ہمارے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. ہمیں یہی تو بات ہے، ہمیں فورسز کے سامنے کیا جا رہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے لڑیں. ان پولیس والوں نے اس ویڈیو بنانے والے کی جو ہے نا پٹائی کر دی، ایس ایچ او نے اس کو مارا ہے. تو مطلب کیا ہم مسلمان مساجد میں جائیں تو ہمیں کرونا ہو جائے گا، ہم مساجد میں جائیں تو ایس او پیز کی خلاف ورزی ہو جائے گی؟ تو ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. یہ وہی جنگ ہے جو یہ سندھ گورنمنٹ چاہتی ہے، لیکن ہم لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، ہماری ترغیب نہیں ہے. ہمیں دین اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں سے لڑیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر سندھ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں دیوار سے لگا ایک مسئلے کو جو ہے وہ اجازت دی جائے گی اور ایک مسئلے کو جو ہے دیوار سے لگانے کی کوشش کی جائے گی، تو رد عمل پھر آئے گا، اور اس رد عمل کا ذمہ دار سندھ حکومت ہوگی.
آپ اجازت دیتے ہیں، آپ بالکل میڈیا پہ آئیں، آپ منظر عام پہ آ کے اجازت دیں، آپ کیوں چھپ رہے ہیں؟ آپ پہلے رمضان سے اگر اجازت دی ہوئی ہوتی تو تمام مکاتب فکر کے لوگ آج اپنے اپنے اجتماعات، اپنے اپنے مذاہب، اپنے اپنی دعائیہ تقریبات، صحیح، اپنے اپنی عبادت گھروں کے اندر اپنی عبادتیں کر رہے ہوتے. لیکن آپ نے فرق رکھا. وہ فرق سندھ گورنمنٹ اس سے پہلے تو تباہ و برباد جی تھی، اب مزید تباہ و برباد ہوگی. میں مسلمان ہوں، میرے گھر کے اندر حفاظ القرآن ہیں، میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ حافظ ہیں، ہمارے گھروں میں باقاعدہ قرآن پاک سنا اور سنایا جاتا ہے. تو مجھے یہ بتایا جائے نا، جب حکومت صوبائی حکومت جو ہے جب یہ فرق پیدا کرے گی تو کیسے رد عمل نہیں آئے گا؟ رد عمل آئے گا، اور بڑا سخت رد عمل آئے گا. اب تو لوگ مجھ سے سوالات صحیح. کرتے ہیں کہ راجہ صاحب یہ کل سے کیا ہو رہا ہے، کیوں ان کے خلاف پھر قانونی کارروائی ہو رہی، کیوں ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں؟ اور جتنے پیشی امام کے خلاف جو وارنٹ نکلے ہیں یا جو ایف آئی آرز کٹی ہیں، وہ پھر سندھ گورنمنٹ کے چیف منسٹر کے اوپر کٹنی چاہیے. ہمارے علماء کرام کو جاگنا پڑے گا، ان کو یہ آواز اب بلند کرنی پڑے گی. اسی لیے کیا ہے، دورہ نظام نہیں چل سکتا، آپ کو ایک یکساں نظام رکھنا ہوگا. سندھ حکومت کو مسجد اور مدارس اور اس میں تو تراویح کرنے پر جو ہے نا اختلاف ہے، احتجاج وہ کرتی ہے، نہیں کرنے دے رہی، لیکن ایک خاص فرقے کو جو ہے وہ اجازت دے رہی ہیں. آخر اس کی بیسک وجہ کیا ہے، بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، ہم کسی بھی قسم کی مذہبی منافرت اور یا تقسیم نہیں چاہتے، لیکن مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ کافی عرصے سے امن و اچھا امان جی، کی صورتحال تھی، اور تمام مکاتب فکر اور مذاہب کی جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے کام سر انجام دے رہے تھے، اور یہ ایک بڑی طاقت تھی. ہم سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے. لیکن سندھ حکومت کا جو رویہ ہے، چلیں جو مجھے لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن جو ان کا انداز بیاں اور جو ان کی پالیسی جو نظر آ صحیح. رہی ہیں، وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ فرقہ وارد کی طرف ہمیں لے جانا چاہتی ہے. سندھ حکومت کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا امتحان اس طریقے سے نہ لیا جائے. ہم پرامن لوگ ہیں، مذہبی منافرت یا تقسیم بالکل بھی نہیں چاہتے، اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ سندھ گورنمنٹ بھی اقدام اٹھائے، اوچھے ہٹ کنڈوں پہ نہ آئے، ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش نہ کی جائے. میں بالکل اب خاموش نہیں بیٹھوں گا. یہ سندھ میں تو ہندو برادری اور مسیح برادری جو ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے. کیا ان کی جو تقریبات ہیں دعائیہ، اس کی اجازت دے دی گئی ہے؟ اگر دے دی گئی ہے تو پھر جو پاکستان دیکھیں، کی میرا یہی تو کہنا ہے، میرا لیٹر لکھنے کا مقصد یہی تو تھا. کیا آپ نے اہل تشیع مسلک کو ماتمی جلوس یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن جو ہے اس کو ادا کرنے کی اجازت دے دی ہے؟ میرا سوالی نشان ہے یہ. کیا آپ نے ہندو اور مسیح برادری کو صحیح ان کی عبادت گاہوں میں جانے کی اجازت دے دی گئی ہے؟ کیا آپ نے سنی و اہل حدیث و بریلوی و دیوبندی کو نماز باجماعت ادا کرنے کی اجازت دے دی ہے؟ نماز عید کے اجتماع ادا کرنے کی اجازت دے دی ہے؟ اعتکاف میں بیٹھنے کی ان کو اجازت دے دی ہے؟ کیوں نہیں یہ نوٹیفیکیشن میں اس کا ذکر آ رہا؟ میرا سوالی نشان یہی تو ہے. میرے جی صوبے کے اندر بھی مسیح برادری، ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پہ آباد ہیں، کئی سالوں سے یہاں پہ آباد ہیں. وہ یہی تو پوچھ رہے ہیں راجہ زر صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ سندھ گورنمنٹ نے اس تذبذب کا شکار ہیں. مراد علی شاہ صاحب، لوگ جھاگ چکے ہیں. آپ نے کرپشن میں تو صوبے کی لوٹ مار کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اب آپ مذاہب سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. مذاہب سے کھیلنے نہیں دیں گے ہم آپ کو. آپ آئیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، آپ ٹی وی پہ آ کے بیان دیں کہ آپ نے کس پہ پابندی لگائی ہے، کس پہ صحیح نہیں لگائی. اسلام آباد میں اعلان ہو چکا ہے کہ اعتکاف میں لوگ کس طریقے سے بیٹھیں گے، ایس او پیز بنا دی گئی ہیں، پنجاب میں بنا دی گئی ہیں. سندھ میں کیوں نہیں بن رہی؟ صرف یہ اس دن کا انتظار کریں کہ یہ دن گزر جائے، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ میری ریکارڈ میں رکھی گئی ہے میری آواز کہ انہوں نے اس دن کے بعد سے مزید لاک ڈاؤن سخت کر دینا ہے. تو کیا رد عمل نہیں آئے گا؟ میں اپنے علماء کرام سے التجا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جاگیں اور آپ لوگ سندھ گورنمنٹ سے سوال کریں میری طرح. اب ڈرنے کا وقت نہیں ہے، نہ ہم ڈریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہم اپنے لیے
اپنے اسلام کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے رہیں گے، لڑنا پڑا لڑیں گے بھی آپ سندھ انشاءاللہ۔ حکومت پر تو تنقید کر رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف میں پر بھی ایرانی لابی کے مؤثر ہونے کے جو ہیں الزامات لگتے رہتے ہیں، جیسے زائرین کے مسئلے میں زلفی بخاری نے زائرین زدہ جو ہیں لوگوں کو پورے پاکستان میں پھیلا دیا تھا۔ دیکھیں جی، الزام لگانا اور اس کو ثابت کرنا ایک الگ الگ یہ دو راستے ہیں۔ زائرین کو لانے میں وفاقی گورنمنٹ نے یا زلفی بخاری نے اقدام کیے ہیں اور اس سے کرونا پھیل گیا ہے، تو مجھے بتایا جائے کہ چائنا سے وبا کا آغاز ہوا تھا، وہ بھی تفتان سے کیا لوگ گئے تھے۔ تو وفاقی حکومت نے تو علماء کے ساتھ مشاور صدر مملکت نے بیٹھ کر ایک کمیٹی نے بیٹھ کر یہ طے کر لیا کہ بھئی مکمل سپویس کے ساتھ مسجد میں عبادت کرنے دیا جائے گا، لیکن مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے آدھی رات کو اٹھ کے اسے قلعدم کر دیا جاتا ہے اور لوگوں کو مسجد میں نماز اور تراویح اور جمعے کے اجتماعات پر پابندی لگا دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، سندھ گورنمنٹ کے اندر میں نے تو معذرت کے ساتھ ان کی ٹیم کے اندر کوئی ایک بھی ایسا مجھے شخصیت یا منسٹر نظر نہیں آئے جن کا جو ہمارے علماء اکرام کی طرح جن کی تربیت ہو، جن کو دین، میں کمزور سا آدمی ہوں، اللہ پاک میری کمی بیشی معاف فرمائے۔ میں نے سندھ کابینہ کے اندر مجھے اگر آپ بتا دیں کہ اگر سندھ کابینہ کے اندر انہوں نے کوئی علماء کرام لیا ہو جو ان کو گائیڈ لائن دے سکے، جو ان کو مشورہ دے سکے، یکساں نظام چلے گا۔ اگر سندھ حکومت کا یہی سلوک رہا تو پی ٹی آئی کا اس کے بارے میں کیا رد عمل آئے گا؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ اس کے مقابلے میں پھر سخت رد عمل آئے گا۔ دیکھیں جی، اس حوالے سے میں انشاءاللہ کل اپنی پارٹی سے کو بھی اعتماد میں لوں گا، اور مجھے میرے چیئرمین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ تقسیم کی سیاست پہ کبھی یقین نہیں رکھا۔ تو میں ایز پارلیمنٹیرین اور پاکستان تحریک انصاف کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میری کسی سے کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے۔ میرا کہنا صرف یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ فیصلے کیے جائیں، کسی ایک کو خاص اور کسی ایک کو جو ہے نا وہ نچلی کی سطح پہ نہ رکھا جائے۔ میری پارٹی کا بھی یہ موقف ہے، میرا بھی یہ موقف ہے، جتنا مرضی رد عمل آئے مجھے پرواہ نہیں ہے۔ میں اس دین اسلام کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے 24 گھنٹے تیار ہوں۔ اچھا، آخر میں میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے آپ سے۔ اندرون سندھ میں بہت زیادہ غربت ہے، ہم نے دیکھا کہ انصار الاسلام کے نوجوان جو ہیں دن رات کام کر رہے تھے، لوگوں کو راشن پہنچا رہے تھے، کہیں ہمیں ٹائیگر فورس نظر نہیں آئی۔ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی معلومات ہوں کہ ٹائیگر فورس نے اندرون سندھ کیا کام کیے ہیں؟ دیکھیں جی، سندھ گورنمنٹ نے یہاں پہ بھی انا پرستی دکھائی۔ سندھ گورنمنٹ کے جو نمائندے ہوتے ہیں، چیف سیکریٹری صاحب، انہوں نے کلیئر فیڈرل کو لکھ کے دے دیا تھا کہ ہم کسی بھی قسم کی ٹائیگر فورس کو یہاں پہ کام نہیں کرنے دیں گے، نہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن الحمدللہ وفاق نے اب جو ہے وہ اعتماد میں لیا ہے، کے اندر بھی نظر آئے گا۔ چلیں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہمارا کام آپ تک حقائق پہنچانا ہے، ہم پوری دیانتداری کے ساتھ آپ تک سچ پہنچا رہے ہیں۔ سندھ حکومت کے ترجمان اگر اپنا موقف دینا چاہتے ہوں تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے بھی حاضر ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سعید اختر کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے زوم میڈیا۔